Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your Urdu teacher from the Readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है मादरे मिल्लत फातिमा जना, यानी मोहतरमा फातिमा जना को कौम की तरफ से मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का खिताब दिया गया। इनके खिदमात की बिना पर पूरी कौम इनकी इज्जत और एहतराम करती है। मोहतरमा फातिमा जना को कुदरत ने बचपन ही से मेहनती और मुस्तकिल मिजाज बनाया। आप न डर बेबाक, गैरतमंद, पुरखुलूस, पुरएतमाद, दयानतदार, हुब्बुल वतनी, असूल पसंदी और हक गोई जैसी अजीम सिफात की मालिक थीं। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे छोटी और लाडली बहन थी। आप 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना की फ़िक्र अमल पाकिस्तानी कौम के लिए मशअल राह है। इन्होंने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना किरदार अदा किया, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद जमहूरी इक़्तिदार की सरबलंदी की खातिर फ़ौजी आमिर जनरल मोहम्मद अयूब खान के खिलाफ सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेकर कौम को नए हौसले और अज़म से सरशार किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी की कहानी साथ साथ चलती है, जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों बहन भाई की मोहब्बत और रफ़ाकत की मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। कायदे आज़म को अपनी प्यारी बहन से बहुत मोहब्बत थी, इन्हें हमेशा अपने हमरा रखते थे। कायदे आज़म का दस्ते बाजू साबित हुई। मुस्लिम लीग के जलसों के साथ साथ ख़वातीन के इज्तिमात का भी इनेकाद किया जाता था, जिसमें मोहतरमा फातिमा जना ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लेने की तलकीन करती और कायदे आज़म को इस हकीकत का इदराक था कि हिंदुस्तान की मुस्लिम ख़वातीन को मुतहर्रिक किए बगैर क़याम पाकिस्तान की मंजिल हासिल नहीं की जा सकती। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना इस मरहले पर सफ़े अव्वल में दिखाई देती थी। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सब्ज़ हिलाली परचम तले जमा करने का बीड़ा उठाया और बहुत कलील वक्त में इन्हें मुनज़्ज़िम और मुतहर्रिक करने में कामयाब हुई। यानी ऐसी जो शख्सियात होती हैं उन्हें अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है, और मोहतरमा फातिमा जना की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। जो तूफ़ान में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ लिखते हैं, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरी है रकम करते रहेंगे। फहमीदा रियाज लिखती हैं, दुनिया की लंबी राहों पर हम यूं तो चलते जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो याद हमेशा रहते हैं। वो राह बदलते हैं अपनी और मुड़कर हाथ हिलाते हैं, लेकिन वो दिलों को यादों की खुशबू बनकर महकाते हैं। यानी मोहतरमा फातिमा जना की खिदमात कौम के लिए बहुत ही अनमोल हैं और आपकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सबसे पहले तदरीसी मकासद, बच्चों को मादरे मिल्लत के मानी और मफ़हूम से रोशनास कराना, यानी बच्चों को बताना कि मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ के क्या मानी और मफ़हूम हैं। बच्चों को तहरीक पाकिस्तान में फातिमा जना की खिदमात से आगाह करना, यानी आपने जो जो खिदमात तहरीक पाकिस्तान के दौरान सर अंजाम दी उनसे बच्चों को आगाह किया जाए। बच्चों को बताना कि मोहतरमा फातिमा जना ने मुस्लिम ख़वातीन की बेदारी और उन्हें मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने में अहम किरदार अदा किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप कायदे आज़म के शाना बशाना काम करती थी और उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन में बेदारी पैदा की, यानी अलग वतन पर उकसाया और उनके अंदर जज्बा पैदा किया, और इस तरह आपने मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर उन्हें इकट्ठा किया। सबसे पहले खास अल्फाज हैं मोतमद, यानी जिस पर इत्तमाद किया जा सके, तंजीम, मजलिस, इदारा, पैरोकार, पैरवी करने वाला, शर्मिंदा ताबीर, जिसकी तामीर हो सके, यानी जिसकी तामीर हो सके यानी जिसकी ताबीर मुमकिन हो, किनारा कश, अलहदगी इख्तियार करना, खैर बात यानी छोड़ देना, तरवीज, इशात यानी जारी करना, जराही जख्मों का इलाज। तो आइए पहले प्यारे बच्चों हम अपने सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मोहतरमा फातिमा जना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना से 17 साल छोटी थी। मोहतरमा फातिमा जना अभी छोटी ही थी
کہ ان کی والد محترمہ کا انتقال ہو گیا، یعنی وفات پا گئیں۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ سایہ سر سے اٹھ جانا یعنی والد کا انتقال ہو جانا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے، قانون دانی کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلایا۔ یہ تو تھی محترمہ فاطمہ جناح کی ابتدائی زندگی، یعنی آپ ابھی 17 برس کی تھی، یعنی بہت چھوٹی تھیں کہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ 8 برس کی تھیں ابھی کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم وکالت کر رہے تھے، قانون دانی کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو اپنے پاس بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہی ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ کانوینٹ یعنی اس کا لفظی معنی تو اکٹھا ہونا ہے، لیکن اس کا اردو میں اسے عیسائی خانقاہ کہا جاتا ہے، جہاں عیسائی مذہب کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کے بعد انہوں نے سینٹر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ یعنی محترمہ فاطمہ جناح تعلیمی میدان میں بھی کسی سے کم نہ تھیں۔ آپ نے 1910 میں میٹرک کا امتحان بڑے اچھے نمبروں سے پاس کیا اور اس کے بعد آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی بڑے اعلیٰ نمبروں سے پاس کیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی یعنی معاشرتی کاموں کا جذبہ زمانۂ طالب علمی میں ہی ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی یعنی زخموں کا علاج کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ 1929 میں قائد اعظم کی اہلیہ بیوی رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری پیشے کو خیر بات کہہ دیا یعنی چھوڑ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی تھیں، یعنی جن پر اعتماد کیا جا سکے، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر یعنی ہمدرد اور مددگار رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں یعنی ہر مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ قائد اعظم کی بیوی کے انتقال کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے اپنا پیشہ یعنی ڈاکٹری چھوڑ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں آگئی اور اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ ہر مشکل گھڑی میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں اور اپنے بھائی کی مدد کرتی رہیں۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ گئیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے اور سیاسی مشورے دیے جن پر عمل کر کے پاکستان کے لیے نئی راہیں نکالی جا سکتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند یعنی بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کیا یعنی جگایا، بیدار کرنے میں اور انہیں سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے یعنی اکٹھا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات یعنی قومی فائدے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ یعنی برابر شریک رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست یعنی ڈائریکٹ یعنی سیدھا وابستہ رہیں، ساتھ رہیں، جڑی رہیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کے سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے اہم گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نہایت اعلیٰ ظرف کی مالک تھی، تعلیم یافتہ تھی، دور اندیش یعنی بہت زیادہ دور تک سوچنے والی، سمجھدار اور بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کو پاکستان کے لیے بیدار کیا یعنی ان کے اندر پاکستان کو حاصل کرنے کی سوچ اجاگر کی اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا، اکٹھا کر دیا۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے وقف نہ کی، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اپنی ساری زندگی قوم کے مفادات کے لیے وقف کر دی۔
انہوں نے ہر قدم پر اپنے پیارے بھائی قائد اعظم کا ساتھ دیا اور انہیں کسی بھی مشکل گھڑی میں اکیلا نہ چھوڑا۔ عوامی جلسوں میں بھی اپنے بھائی کے برابر شریک رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو مسئلوں کو بھی حل کرتی تھی، یعنی ان کے گھریلو مسائل کو بھی حل کرنے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین میں سیاسی ایک فکر پیدا کر دی اور ان کی مددگار رہیں، یعنی ان میں سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام جو گھریلو زندگی کے مسائل تھے ان میں بھی انہوں نے رہنمائی کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حوصلہ افزائی کرنا یعنی ان کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ محترمہ فاطمہ جناح کی ملکی خدمات تھی جو کہ ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت سے اہم کارنامے سر انجام دیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہماری اتنی ہی پڑھائی تھی۔ آپ نے سبق کے مشکل الفاظ جو ہیں یعنی سبق کے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، ایک پیراگراف کی تشریح اپنی کاپی پر خوش خط لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔